بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ وہ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین بات رب ذوالجلال کی بات ہے، اور سب سے اچھا طریقہ میرے اور آپ کے آخر نبی آمنہ کے لال عبد المطلب کی یتیم پوتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد درود نازل ہو ریگستان کی کنکریوں سے بھی زیادہ، درخت کے پتوں سے بھی زیادہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آقا، ہمارے رہنما، ہمارے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ لائق صد تکریم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، الہ العالمین کا بے حد شکر احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو ہماری زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کا دن نصیب فرمایا، اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سب سے پہلے مسجد میں آ کر خطبہ سننے کی توفیق بخشی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے اس جمعہ کی خطبے کو، نماز کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین اس دنیا میں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد 40 سال کے عرصے تک، 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا، یعنی نبی بنایا۔
آپ کے نبی ہونے سے پہلے کے حالات اگر ہم جان لیں گے، عرب کے حالات کو، تو معلوم ہوتا ہے کہ عرب قوم کے لوگ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال ہڑپنا ان کا مشغلہ تھا، ایک دوسرے کو قتل کرنا ان کا کام تھا، ذرا ذرا سی بات پر کئی مہینوں تک وہ جنگ کیا کرتے تھے، کئی مہینوں تک اپنے دلوں میں عداوت کو پالتے تھے، دشمنی کو پالتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت سے نوازا اور کہا اے محمد تم اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیے، اس لیے کہ آپ کی قوم 300 سے زائد بتوں کی عبادت کرنے لگ گئی ہے، اس لیے کہ آپ کی قوم بالکل جہنم کے گڑھے کے بالکل قریب کھڑی ہوئی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ انہیں ہماری کتاب پڑھ کر سنائیں اور انہیں جہنم کے گڑھے سے بچا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بجا لاتے ہوئے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگتے ہیں، پکارنے لگتے ہیں، یا معشر القریش، اے قریش کے لوگوں، اے فلاں قبیلے والو، اے فلاں قبیلے والو، میرے پاس جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک خبر کی یہ خبر دینے والا ہوں، انتباہ کرنے والا ہوں، متنبہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر آپ کے خاندان والوں کے ساتھ ساتھ دوسرے خاندان والے بھی جمع ہو گئے، آپ کو جو جانتا تھا وہ بھی جمع ہو گیا، جو نہیں جانتا تھا وہ بھی جمع ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا تم میری اس بات کو مانو گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک جماعت حملہ کرنے والی ہے؟ تو سب لوگوں نے ایک ہی آواز میں کہا تھا، ہاں محمد، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آپ بچپن ہی سے سچے ہیں، آپ صادق ہیں، سچ بولتے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ کے الفاظ نہیں سنے۔ لہٰذا یہ کہنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے کلمہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو یہ کہتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، تملک العرب والعجم۔ اے میرے خاندان کے لوگوں، اے فلاں خاندان والوں، اے میرے امت کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو، تفلح العرب والعجم، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عرب کا بھی بادشاہ بنا دے گا اور عجم کا بھی بادشاہ بنا دے گا، تمہاری ہی خلافت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سربلندی عطا کرے گا۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جو دعوت تھی وہ دعوت توحید تھی، شرک سے بائیکاٹ کرنا تھا، دیگر معبودان باطلہ سے بغض اور کینہ کپٹ کا اظہار کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہار محبت کو ظاہر کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب سے پہلی دعوت کو لے کر صفا پہاڑ پہ سے اعلان کرتے ہیں تو بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے ہیں۔ لہٰذا محترم حضرات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ تھی کہ سارے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے انہوں نے اسی کلمے کی نشر کرنے کے لیے، اسی کلمے توحید کو پھیلانے کے لیے آئے۔ ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ اس کلمے کی کیا اہمیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ کی روشنی میں 1,24,000 پیغمبروں کو نزول کیا، انہیں نبی بنایا۔ اس کی کیا اہمیت ہے محترم حضرات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر علم حاصل کرنے کا حکم دیا، قُل ربی زدنی علما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم کی زیادتی
زیادتی کے لیے دعا کیجئے۔ وہیں پر علم کا تعلق جہاں سے آتا ہے وہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے حبیب، اے میرے لگتے جگر، اے میرے پیارے نبی، آپ سب سے پہلے جان لیجئے کلمہ کس کو کہتے ہیں۔ فَاعْلَمْ، آپ سب سے پہلے جان لیجئے أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ توحید کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور علم میں زیادتی جو مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں توحید کا علم حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح محترم حضرات، قرآن کے اور دیگر آیات پہ روشنی ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ایسا مضبوط کلمہ ہے، ایسا مضبوط کلمہ ہے جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اے کائنات کے امام، اے امام الانبیاء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کی مثال کیسی دی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، اس پاک درخت سے دیا ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہوتی ہیں۔ محترم حضرات، یہ ہے کلمہ توحید، یہ ہے اہل حدیث والوں کا کلمہ جو توحید کا کلمہ کہلایا جاتا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ محترم حضرات، یہ اس کلمے کی اہمیت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کلمہ کب سے ہے۔ یہ کلمہ کب سے ہے؟ کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہے، یا پھر یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے ہے؟ یہ کلمہ کب سے ہے؟ محترم حضرات، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ، اس کلمے کو اللہ، یہ کلمہ پہلے سے ہی ہے، یعنی اس کلمے کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین میں انسانیت کو بسانے سے پہلے عالم ارواح میں جو انسان یعنی آدم علیہ السلام کی تمام نسلوں کو، ان کی روحوں کو پیدا کر کے جو وعدہ لیا تھا، وہ کلمہ جب سے ہے، اور جو وعدہ لیا تھا، جو گواہی لیا تھا اللہ رب العالمین، اسی کلمے کی گواہی لیا تھا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب نے آدم کی پیٹھ سے اس کی ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ، اور ان سے گواہی لیا، بڑے پیارے انداز سے پوچھا، قَالُوا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے میرے بندو ذرا بتلاؤ، ذرا بتلاؤ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں کھانا کھلانے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں زمین میں بسانے والا نہیں ہوں؟ اس وقت انسانوں نے اعلان کہا تھا، علی الاعلان گواہی دیا تھا، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم لوگ اس کلمہ توحید کی دعوت کو بھول گئے ہیں، اس کلمے کے معنی کو بھول گئے ہیں، اس کلمے کی اہمیت کو بھول گئے ہیں، جبکہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کو ہم سے جو وعدہ لیا ہے وہ عالم ارواح میں لے لیا ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا، ان کی دعوت کا منبع، ان کی دعوت کی بنیادی چیز جو تھی وہ یہی کلمہ تھا۔ یہی کلمے کی دعوت تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں نبوت سے نوازا، رسالت سے نوازا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔
تعبدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو ہم نے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، ان کا یہی کلمہ تھا، ان کی یہی دعوت تھی، ان کا یہی کام تھا، ان کا یہی مشن تھا کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی کو لوگوں تک پہنچائیں، توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو یہ معلوم کرائیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے۔ اور اس کی وضاحت اور قرآن مجید میں اور دیگر آیات سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کتنی پیاری آیاتیں ہیں ماشاءاللہ۔ ان آیات پر ہمیں غور کرنے سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ ان آیات پر غور کرنے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ ان آیات کو بار بار پڑھنے سے توحید کے کلمے کی اہمیت ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہم نے ہر قوم میں ایک ایک نبی کو بھیجا، ہر بستی میں بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا سکیں، تاکہ وہ لوگوں کو کلمہ توحید کے حق انہیں بتا سکیں، تاکہ وہ لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت انہیں دے سکیں، شرک سے بچا سکیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت، شیاطین اور تعویذ گنڈے، یہ پیر پیراں، یہ سب ان لوگوں سے بچا سکیں اور ان سے بچا کر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ایسے ہی مشعل راہ نہیں کہا، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ ابراہیم کی زندگی اے امت محمدیہ تمہارے لیے بھی کیا ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن آیات سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا۔ باپ نے انکار کر دیا، قوم والوں نے انکار کر دیا، گھر والوں نے انکار کر دیا، گھر سے باہر ڈھکلنے کی دھمکیاں ملیں، تو ابراہیم علیہ السلام خالص ایک اللہ کی عبادت کی خاطر، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کی خاطر، اسی کلمے کی توحید کی خاطر علی الاعلان یہ کہتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جانے والا ہوں، میں جا رہا ہوں الی ربی، میرے رب کی طرف میں جا رہا ہوں۔ چاہے تم لوگ مجھے گھر سے نکال دو، مجھے بستی سے نکال دو، مجھے آگ میں جلا دو، نمرود کے حوالے کر دو، ربی الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی جانب جانے والا ہوں، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کی قسم، ایسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کا وقت، موت کا وقت قریب آیا، تو یہ اپنی قوم میں، اپنے بیٹوں میں، اپنی اولاد میں کیا نصیحت کرتے ہیں اور کیا وصیت کرتے ہیں۔ اور آج ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آج ہم لوگ کس بات کی نصیحت اپنے بیٹوں کو کرتے ہیں، جائیداد کی وصیت کرتے ہیں، آپس میں محبت اور ملنساری سے رہنے کی وصیت ہم اپنے خاندانوں میں کرتے ہیں۔ قسم، اللہ کی قسم ہے محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں، تو ہم لوگوں کو قربانیاں نظر آتے ہیں۔ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں ان کے جذبات کو، ان کی وصیت کو، ان کی نصیحت کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں محفوظ کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں الا الذی فطرنی فانہ سیہدین۔ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے وقال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے قوم والوں سے کہا کہ اے لوگو، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم کھانا پیش کرتے ہو، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اننی براء مما تعبدون، میں بیزار ہو چکا ہوں، میں پوری طرح ان سے نفرت کرتا ہوں، میں ان سے بیزار ہو چکا ہوں۔
اس کے بعد کہتے ہیں الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، مگر میرا اللہ مجھے راستہ دکھائے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے وَجَعَلَهَا کلمۃ باقیہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو فی عقبہ، اپنے عقبہ میں، اپنے خاندان میں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں اس کو چھوڑ دیا، لعلہم یرجعون، تاکہ میری اولاد بھی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ محترم حضرات، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم لوگ موت کی دہلیز پر ہیں، پتہ نہیں موت کب آئے گی، کون کس کو موت کا فرشتہ آ کر اس کی روح کو قبض کر لے گا۔ حال بتا وصیت وغیرہ کی جو بات قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں کی جاتی ہیں، کیا بالکل آج ہم اپنی کسی اولاد کو یہ کہے ہیں کہ اے میرے بیٹے تو توحید کا علم حاصل کرنا، مرتے دم تک توحید کا علم حاصل کرنا، توحید پر رہنا، اور تیرے اولاد کو بھی توحید پر تو گامزن کرنے کی وصیت کرتے رہنا؟ کوئی ایسا باپ آج ہمارا موجود ہے جو کلمہ توحید کی وصیت کیا ہو؟ ایسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے، بلکہ ان کی قربانیاں، ان کی نصیحتیں، اور اسی طرح جو انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں، وہ ہمارے لیے بڑی ہی شرف کی بات ہے، اور ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہم ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، قرضدار ہے، بیمار ہے، دنیا کا کوئی انسان اسے پلٹ کر نہیں دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ رشتہ دار دیکھ رہے، یہاں تک کہ خود کی بیوی بھی نہیں دیکھ رہی ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی کلمہ، اگر کوئی طاقت ہمیں سہارا دے سکتی ہے، ہمارے لیے رب کی مدد کو حاصل کرنے کا سبب بن سکتی ہے، تو یہ کلمہ توحید ہے۔ ذرا یاد کیجئے یونس علیہ السلام کے قصے کو، یہ بڑے بڑے قصے ہم سن کر کے آئے، اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اس کو بار بار سن کر یہ ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہونے کی بجائے ہم ہمیشہ گلائی کرتے رہیں گے، فلاں نے میری مدد نہیں کی، فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ کیوں دھوکہ دے گا؟ اپنے کلمے کو مضبوط کیجئے، اور ہمیشہ ہر مصیبت میں، ہر آن ہر وقت اس کلمے کا ورد کرتے رہیے، اور اس کلمے کا حق ادا کرتے رہیے، خالص ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اور پھر دیکھیے اس کلمے کا ورد کرنے سے کیسے اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، میرے بندے نے ظلمات میں مجھے پکارا، فنادا فی الظلمات۔ بھائی یہ سورج کی روشنی ہے، اس پہ ہم تھوڑی پریشانی آنے پر اکتاہٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایوب علیہ السلام اللہ کا ایسا بندہ جس کی واقعات میں، جس کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے ایک کرن ہے، ہمارے لیے سورج کی روشنی کی طرح ہے۔ آج جو ہم لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، اور ولیوں کی پوجا کرتے ہیں، پیروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کو ایوب علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا قصہ اور ان کی کہانی معلوم ہونی چاہیے۔ وہاں پر مچھلی کی پیٹ میں، سمندر کے اندر کون سے پیر تھے، کون سے ولی تھے، کون سے بت تھے، کنہوں نے اس کو یونس علیہ السلام کو بچایا؟ وہاں پر ایسے اندھیروں میں یونس علیہ السلام ندا لگاتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے رب کو، فنادا فی الظلمات۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پکار کو ان الفاظ میں یاد کیا، فنادا فی الظلمات، میرے بندے نے مجھے ظلمات میں پکارا، اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے۔ اے اللہ میں اس ظالموں میں سے تھا، تیری اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ کر چلے گیا، اے اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا۔ محترم حضرات، کیا ہوا؟ اب سب جانتے ہیں
کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی اپنے پیٹ میں جو اپنا نوالا بنا چکی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا حفاظت کے ساتھ سے رکھنا، لیکن مچھلی نے کچھ ایذا نہیں دیا، تکلیف نہیں دیا، ورد کرتے رہے کلمہ توحید کا، بالآخر نجات مل گئی۔ ملی نہیں ملی؟ آج ہماری کون سی ایسی پریشانیاں ہیں، آج ہماری کون سی ایسی مصیبتیں ہیں؟ محترم حضرات، بس اسی بات پر ختم نہیں ہوتی۔ کلمہ توحید ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ توحید ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان سچے دل کے ساتھ خالص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی درگاہ پیرا کوئی کچھ بھی نہیں، خالص توحید پر عمل کر رہا ہے، جب جا کر توحید پر عمل کرتے ہوئے خالص ایک مرتبہ بھی اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اللہ تو ہی اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کوئی سچے دل سے کہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ جو کوئی انسان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے، سچے دل کے ساتھ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، ہماری دعائیں، ہماری باتیں، ہمارے دل کے راز ہم اللہ کو اللہ تک پہنچانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ چاہیے، نہیں محترم حضرات، اس کلمے کی اہمیت کو، اس کلمے کے معنی کو سمجھیے۔ یہ واحد ایک ایسا کلمہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے عرش کو جا کر چھو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما قال عبد، جو کوئی بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ مخلصا، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، الا فتحت لہ ابواب السماء، تو اس کے لیے، اس کلمے کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، حتی تفضی الی العرش، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی کو ٹکرا جاتا ہے۔ اتنی بڑی اہمیت، اتنا آسان سا یہ کلمہ، اور اس کے واجبات، فرائض، اس کے شروط، اس پر ہمیں عمل کرنے سے یہ کلمہ کتنا طاقتور بن جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، لقمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹے لا الہ الا اللہ کی دعوت پہ آ جاؤ، تم پوری ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تم پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دو، کلمہ توحید کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو کلمہ توحید بھاری ہو جائے گا۔ قیامت کے دن 9 پر 9 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، اللہ کہے گا کوئی نیکی ہے کوئی نیکی؟ بندہ کہے گا نہیں۔ فرشتوں کو کہا جائے گا ایک چٹھی نکالو، چٹھی نکالی جائے گی، اس میں لا الہ الا اللہ کبھی اس نے لکھا ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس کلمے کو، اس چٹھی کو ایک پلڑے میں، اور 9 پر 9 رجسٹر، وہ بھی کیسے رجسٹر، کیسے کتاباں، ہماری نگاہ جہاں تک پہنچتی اتنی بڑی ہماری گناہوں کی رجسٹر ہوگی، اتنے بڑے رجسٹر کو ایک چھوٹی سے پیپر پہ لکھے ہو لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں، اور ان تمام رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم محترم حضرات، یہ کلمہ توحید ایسا کلمہ ہے، اپنے آخری بات بتا کر ختم کروں گا، ایسا کلمہ ہے کہ اگر ہم لوگ اخلاص اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل پیدا کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، ذکر کر رہے ہیں کونے میں بیٹھ کر، کہیں بھی بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر سب ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہر انسان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ بندہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، اور وہاں پر اس کی تعریف ہوتی ہے، ماشاءاللہ بڑے ذاکر انسان ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، تو یہاں پر وہ اپنی تعریف سن کر اس کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے۔ محترم حضرات ذرا غور کیجیے، ریاکاری آ سکتی ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، اس لیے وہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے اور زیادہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، یہ کلمہ توحید ایسا کلمہ ہے، صرف
آواز سے پڑھنے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے، اور قیامت تک بھی خاموشی کے ساتھ زبان میں پڑھتا رہے گا تو کسی انسان کو معلوم نہیں ہوگا۔ آپ گھر میں کھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھو، معلوم نہیں ہوگا آہستہ آواز سے۔ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھو، معلوم نہیں ہوگا۔ بھری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کلمے کا ذکر کر رہے ہیں آہستہ آواز سے، لیکن کسی انسان کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ کلمے کی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے اذکار کو، ان کو زبان کو، دانتوں کو اجازت دے دیا کہ یہ دانتوں کے ذریعے سے ہو کر الفاظ ادا ہو سکتے ہیں، لیکن میرا کلمہ، میرا توحید کا کلمہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ صرف زبان سے ادا ہو، اس کی نہ دانت لگے نہ ہی ہونٹ لگے۔ اب مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں، آہستہ آواز سے میں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ میں آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہوں، ہونٹ ہل رہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، ہونٹ ہل رہے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھو، ہل رہے۔ محترم حضرات، یہ ایسا کلمہ ہے جس کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نہ دانت کو اجازت دیا نہ ہونٹ کو اجازت دیا۔ تو اتنی ساری برائیاں جو ہم کر رہے ہیں، اللہ جو ہمارا جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے، جو مسلمان ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ اتنی بڑی رحمتوں والا رب کی عبادت کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے پاس جا کر کیوں ان کی عبادت کریں؟ محترم حضرات، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کلمہ توحید، اگر اس کے تعلق سے لکھنے بیٹھے تو حدیث کی روشنی میں کیا ہے، 7 سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، دنیا کی ساری درخت کو قلم بنا لیا جائے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کلمہ توحید کی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو کلمہ توحید کا علم حاصل کر کے توحید پر مر مٹنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب بھی ہماری موت آئے کلمہ توحید ہماری زبان پہ جاری عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔